اور یہ کہتا ہے کہ یہ دو ہستیوں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس آئے تو میں اس کو اوپر مفتری کی حد جاری کروں. مفتری کی حد کیا ہے؟ یعنی کسی کے اوپر بہتان لگانا. شرع شریف کے اندر اس کے اوپر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. 80 کوڑے کسی کے اوپر بہتان جب لگایا جاتا ہے تو جب اسلامی قانون نافذ کیا جاتا ہے, اسلامی حد جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے, اگر تو وہ بندہ کسی نے جس نے بہتان لگایا ہے وہ ثابت کر دیتا ہے تو اگلا مجرم قرار پاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. اگر یہ ثابت نہیں کرتا جس نے بہتان لگایا ہے, پھر بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. کتنے کوڑے مارے جاتے ہیں؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جو بندہ مجھ علی کو حضرت ابوبکر صدیق پر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے تو میرے پاس اگر آئے اور میں اس کا فیصلہ کروں تو میں آپ کے لہتے جگر. کیا آپ کو پتہ ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے کتنے بیٹے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹوں کے نام لیے جاتے ہیں, حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے 18 بیٹے تھے, 18. اور ان میں سے 3 بیٹے حضرت حسن, حضرت امام حسین, حضرت محسن, یہ 3 بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے. یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا حضرت محسن, ان کا نام نہیں لیا جاتا, یہ بچپن کے اندر وفات پا گئے تھے. اور پھر 18 بیٹے تھے جو دوسری ازواج سے تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی دوسری بیوی سے جو بیٹے تھے, جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد آپ نے شادیاں کی, ٹوٹل آپ کے 18 بیٹے تھے. ان میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا, ایک کا نام عمر تھا, ایک کا نام عثمان تھا, اور ایک کا نام حضرت محمد بن حنفیہ تھا. اور یہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے اور لہتے جگر تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وفات نہیں پائی تھی, آپ ابھی حیات تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی حضور اگر آپ کی وفات کے بعد میرا کوئی بچہ پیدا ہو تو میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں آپ کے نام کے اوپر یا نہیں رکھ سکتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر اللہ رب العزت تجھے میری اولاد کے بعد, میری وفات کے بعد تجھے اولاد عطا فرماتا ہے تو تو اس کا نام محمد رکھنا. تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب گھر میں بچہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام محمد رکھا. یہ وہ محمد بن حنفیہ ہیں. اور اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت کرتے ہیں, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا اور عرض کی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر نقل کیا. امام احمد بن حنبل, یہ امام احمد بن حنبل وہ ذات ہے کہ جن کے مقلد یہ سعودی حکومت ہے, یہ حنبلی ہیں سارے. امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, یہ سارے ان کو فالو کرتے ہیں. یہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو فضائل صحابہ کے اندر نقل کیا. اور حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کی حضور یہ بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین اور بہتر ترین بندہ کون ہے؟ سب سے بہتر ترین اور افضل ترین بندہ کون ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر, سب سے بہترین حضور کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی بعد من, ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر, ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو حضرت مولا علی اپنی اولاد کو یہ سبق دے رہے ہیں, حضرت مولا علی خود اعلان فرما رہے ہیں اور اپنی اولاد کو یہ سبق دے رہے ہیں, اور اپنے محبین کے اندر جو ان کا
محبت کا درد کرتے ہیں ان کو اعلان کہہ رہے ہیں اور ان کو سبق دے رہے ہیں کہ اگر علی سے محبت ہے تو اسی پر عمل کرو جو سبق علی نے اپنی اولاد کو پڑھایا ہے. وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے انبیاء کرام کے بعد علی افضل نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات افضل ہے. اور یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا فیصلہ ہے. اور پھر تیسری حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر، آپ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور جو فضیلت ابو بکر صدیق اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر تھے ان سے اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ زندہ تھے اور مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ابو بکر کو آگے کیا، مصلی کے اوپر آگے کیا. فصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر حضور کی زندگی کے اندر اور آپ کی موجودگی کے اندر مصلی رسول پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی. لوگوں کو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ اعلان یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور نے اپنی زندگی کے اندر اپنی مصلی کی جگہ پر مجھے کھڑا نہیں کیا، عمر کو کھڑا نہیں کیا، عثمان کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے. اور پھر حضور موجود بھی ہے، حضور خیاط بھی ہے، زندہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو حکم دو، بلکہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے اور بڑی ایمان فروز حدیث مبارکہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار تھے اور حضور علیہ السلام بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے تو لوگ جو کہ مسجد میں موجود تھے نماز کا انتظار کر رہے تھے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ہم کو جماعت کرواتے ہیں. ادھر سے پیغام آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر بندہ اپنے باپ کو جانتا ہے، ہر باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو جانتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں، میرے والد گرامی جو ہیں سیدنا صدیق اکبر بڑے رقیق القلب انسان ہیں، بڑے نرم دل انسان ہیں، وہ آپ کی مصلی پر کھڑے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہوں گے. ان کا دل بہت نرم ہے. جب ان کو خیال آئے گا کہ میرا یار میرا نبی بیمار ہے اور میں اس کے مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوں تو یہ دکھ اور یہ وجہ ان کو اس جگہ پر کھڑے نہیں ہونے دے گی. آپ میری تو عرض ہے آپ سے، حضور علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ میری عرض ہے آپ علی المرتضیٰ شیر خدا کو کہیں کہ نماز پڑھا لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے کہ نماز پڑھا لیں. لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں ابو بکر کو کہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور پھر علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا تاکہ نماز پڑھو. انی لشاہد، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں بھی موجود تھا. اگر مجھے افضل مانتے تو حضور کو چاہیے تھا نا مجھے آگے کرتے اور مجھے کہتے نماز پڑھا. فرماتے ہیں انی لشاہد، میں موجود تھا، غیر غائب، میں غائب نہیں تھا، کہیں گیا نہیں تھا، کہیں سفر پر نہیں گیا ہوا تھا، مدینے سے باہر نہیں تھا، میں موجود تھا. وانی لصحیح، میں بیمار بھی نہیں تھا، میں تندرست تھا، میں نماز بھی پڑھا سکتا، غیر مریض، بیمار نہیں تھا. ولو شاء ان یقدمنی لقدمنی، اگر حضور مجھے آگے کرنا چاہتے، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے اگر حضور مجھے آگے کرنا چاہتے لقدمنی، مجھے آگے کر سکتے تھے، کیونکہ حضور کو اللہ رب العزت نے مختار بنا کے بھیجا ہے. اگر مجھے آگے کرنا چاہتے تو مجھے آگے کر سکتے تھے. فردینا لدنیانا من رضی اللہ ورسولہ لدیننا، اس وجہ سے لوگوں سن لو
ہستی کو اللہ رب العزت نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہمارے دین کے لیے آگے کیا ہے، جس ہستی کو اور جس ہستی کے اوپر ہمارا رسول، ہمارا نبی اور ہمارا خدا اس کے آگے ہونے پر راضی ہے، ہم دنیا میں بھی اس کو امام بناتے ہیں، ہم دنیا میں بھی اس کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ رب العزت کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، چاہے روحانی طور پر ہو، چاہے جسمانی طور پر ہو، چاہے ظاہری طور پر ہو، سیاست کے میدان میں ہو، خلافت کے میدان میں ہو، امامت کے میدان میں ہو، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر ہے۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے بلکہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ اور پھر آگے سنیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ کے متعلق چند ایک باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان فروز حدیث ہے، فرمایا حصال خیر 360 حصلہ، فرمایا نیکی کی اور بلائی کی جو عادات ہیں، جو عادتیں ہیں، جو نیکی اور بلائی کی عادتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 360 عادتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا 360 حسلتیں ایسی ہیں جو نیکی کی حسلتیں ہیں، 360 حسلتیں ایسی ہیں جو نیکی کی۔ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جعل فیہ حسلۃ، تو ان 360 حسلتوں میں سے ایک حسلت اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ 360 حسلتیں جو بلائی کی ہیں، جو نیکی کی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک حسلت اس کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حسلت پائی گئی ہے تو سمجھ لو وہ بلائی کے اوپر ہے، اگر 2 پائی گئی تو اس سے زیادہ بلائی کے اندر ہے، اگر 3 پائی گئی تو اس سے زیادہ نیکوکار ہے۔ پھر فرمایا اس کے اندر ایک خصلت پیدا فرماتا ہے جب اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُدْخِلُ بِهَا الْجَنَّةَ، اور اللہ اس عادت کے ساتھ، اس خصلت کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اگر بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ بندہ اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بلائی کا ارادہ فرمایا، اور پھر اس حسرت کے ساتھ رب ذوالجلال وہ بلائی کی حسرت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بندے کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ جب یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ، میرے اندر جو آتے ہیں مجھے پتا ہے، میرے اندر جو حسرتیں مجھے پتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کی یا رسول اللہ میرے اندر وہ حسرتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ حضور ہماری عادات کو جانتے ہیں، ہمارے اندر کی جو خفیات ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کا تقویٰ اور آپ کا ایمان ایسا ایمان ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 360 حسرتوں میں سے کوئی ایک حسرت مجھ میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک حسرت جو لوگوں کو جنت تک لے جاتی ہے، وہ ایک حسرت جو جس بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رب ذوالجلال بلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم جمعا من کل، ابو بکر تیرے اندر 360 حسرتیں پائی جائیں، کوئی ایک حسرت نہیں بلکہ وہ 360 کی 360 حسرتیں تیرے اندر پائی جائیں۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، یہ فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ سیدنا صدیق اکبر۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے، آپ کی قرابت کے ساتھ ظلم کیے۔ کس وجہ سے کیے؟ مال کی وجہ سے کیے۔ مال تو پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر چکے تھے، ابھی حضور وفات نہیں پائی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا کہ جب جیش اسراء کی باری آئی تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا،
تو اعلان فرمایا کہ اس کی مدد کی جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مال تو حضور کی خدمت میں پیش کر چکے تھے، جان کی وجہ سے کیا، جان کو غار سور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر نثار کر چکے تھے۔ کس وجہ سے کیا اعلان؟ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا اعلان، آپ نے یہ مال، آپ نے ظلم اپنی اولاد کی وجہ سے نہیں کیا، جو لوگ کہتے ہیں ظلم کیا، ظلم نہیں کیا۔ اگر اولاد کی وجہ سے کرتے تو جب غزوہ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ گیا، تو اس نے جب اسلام بعد میں قبول کیا تو کہا والد گرامی سے، حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا کہہ رہا ہے، اے والد گرامی آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے اپنا باپ اور اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا تو نے تو چھوڑ دیا تھا، تو اگرچہ میرا بیٹا تھا، تو اگرچہ میری اولاد تھا، تو اگرچہ میرا خون تھا، قسم نہ خدا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اپنی اولاد سمجھ کے چھوڑتا نہ بلکہ دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن کو تیرے در سے جدا کر دیتا، تجھے میں مار دیتا، قتل کر دیتا۔ اپنی اولاد حضور علیہ السلام کے قدموں پر نثار کی، اور پھر اہل بیت کے ساتھ آپ نے کس قدر محبت کی، کس قدر محبت کی، آپ خود اعلان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار، حضور کی آل، حضور کی ازواج، حضور علیہ السلام کے رشتہ دار، احب الیہ ان اصل من قرابتی، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے محبت کروں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے اس قدر محبت نہیں کرتا جتنی حضور کی اولاد سے کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے اس قدر محبت نہیں کرتا جتنے حضور کے رشتہ داروں سے کرتا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ اول جب باغ فتح کا مسئلہ چھڑا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گلے کے اندر پٹکا ڈالا، کپڑا ڈالا، کپڑے کو پکڑ کے آپ نے مڑویا اور اس کو بل دیا، اور اپنا پکڑ کے ادھر سے پکڑ کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ، جب جہاں تک مسئلہ باغ فجر کا ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں، اور یہ ابو بکر تمہارا غلام ہے، اس پٹکے سے پکڑ کر اگر تم ابو بکر کو بازار کے اندر بیچنا چاہو تو بیچ سکتے ہو، یہ ابو بکر اہل بیت کا غلام ہے۔ اس قدر حضرت ابو بکر صدیق نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی، اور ان کی محبت کے اندر آخری دم تک آپ نے ان کی خدمت کے اندر، ان کی محبت کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حال کے کائنات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔